علم آنے سے یا تو انسان سدھر جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، یا علم آنے سے بگڑ جاتا ہے، اور ایسا بگڑتا ہے کہ کوئی سدھارنا چاہے تو اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم بے عمل ہو تو اسے چھیڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری آخرت خراب کر دے گا، اور اللہ اس کو اس کے علم کی وجہ سے مرنے سے پہلے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنی آخرت سنوار کر چلا جاتا ہے۔ علم اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی صفت ہے، انسان کے لیے خاص ہے۔ علم دو طرح کا ہے، حدیث میں تو ہے کہ اللہ نے دو علوم نازل فرمائے، ایک علم دین، ایک علم میڈیکل، یعنی میڈیکل سائنس۔ بہرحال یہ تو ایک جامع بات ہے، یہ بالکل خلاصہ آپ نے فرمایا ہے۔ علم دو طرح کا، ایک علم تو فن ہوتا ہے، جیسے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ٹیکنیکل کام جو ہوتے ہیں وہ فن ہے سب کے سب، اور ایک علم ہوتا ہے زبان کا علم۔ اللہ نے پھر اس میں بھی تقسیم کر دی، ایک علم ہوتا ہے جو صرف معلومات کی حد تک ہوتا ہے، نالج۔ آج کل جو جتنے بھی کالج یونیورسٹیاں قائم ہیں دنیا میں، یہ صرف نالج کی حد تک ہے، ان میں وہ حقیقی علم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا اور اپنے انبیاء سے امت خاص کو عطا فرمایا۔ اس میں فن سکھایا جاتا ہے، نالج سکھائی جاتی ہے۔ ایک علم ہوتا ہے نورانی، یہی علم اصل علم ہے، اور اسی علم کو سیکھنا ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کیا۔ جو علم ہمارے یہاں کالجز میں سکھایا جاتا ہے یا اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ علم عرفانی ہے، جاننے کا علم ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے سیکھا جاتا ہے، جو قرآن اور حدیث میں علم آیا ہے، یہ علم نورانی ہے۔ اس میں فرق ہے، علم عرفانی جو یونیورسٹیوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ علم جتنا حاصل کیا جاتا ہے اتنا ہی رہتا ہے، جتنا پڑھ کر آتے ہیں مرنے تک اتنا ہی رہتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اسٹڈی کرتا رہے آدمی تو وہ باہر سے اور علم حاصل کرے، اور ایک علم جو نورانی ہوتا ہے یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ یہ علم شخص اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو علم کا نور عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ وہی علم ہے۔ اب اس میں بھی تقسیم ہے، علم عرفانی یعنی صرف نالج کا جو علم ہے اس میں انسان بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن علم جو نورانی ہے اس میں انسان بھٹکتا نہیں، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ہم اسے عام زبان میں اصلی اور دینی تعلیم کہتے ہیں۔ بالکل شارٹلی، اصلی تعلیم دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم قرآن حدیث کی تعلیم، دونوں علوم حاصل کرنے چاہیے، اور دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور دونوں کی فضیلت ہے، لیکن مقدم دین کا علم ہے، اس لیے کہ اگر انسان دنیاوی علوم حاصل کر لے اور گمراہ ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اتنا دین کا علم سیکھنا لازمی ہے جس سے وہ گمراہ نہ ہو سکے۔